وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نساء درس نمبر 356، آیت نمبر 39، حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہمارا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر بالکل یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ احسان کرو، کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں، اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور خرچ بھی کریں تو خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو، اور ایمان نہ خدا پر لائیں نہ روز آخرت پر، ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 39، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا ہو جاتا ان پر، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ صحیح مان لے آتے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو ان کو اللہ نے دیا، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے
ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. ہماری خیریت اس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے اللہ کو پہچان لیں بطور مقصود حیات، محبوب واحد اور مطلوب واحد اور معبود واحد. اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر باقی نقصان بچ جاتا ہے. اور مضمون آ رہا ہے سامعین کرام ریاکاری کا، جو آیت نمبر 38 ہے. اس سے پہلے جو آیت تھی والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، اور ان کا حقیقت میں اللہ پر ویسا ایمان نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، اور نہ یوم آخرت پہ ہے، اور ان کا ساتھی جو ہے شیطان ہے. ایک بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ انسان اس وقت دو گروہوں میں ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، دوبارہ بھی آج کے مضمون کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. انسان جب عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا راستہ، ایک اللہ کا راستہ. اگر یہ جان بوجھ کے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیتا ہے تو پھر اس کا ساتھی جو ہے شیطان بن جاتا ہے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. اور عموماً ہم سوچتے بھی نہیں ہیں ایسا، نہ کسی سے پوچھتے ہیں نہ سوچتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اگر آپ نے، دیکھیں میں آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے مخاطب تو آپ ہی ہیں، آپ کو نہ کہوں تو کس کو کہوں. ہمارا مسئلہ تو قرآن کی جو وہ ہے نا درس، یا یعنی سمجھنے کی اگر کوشش بھی کرتے ہیں تو آپ کو دیکھیں کتابوں میں عام طور پہ جو لکھا ہوا ہے تو انہوں نے بھی تقسیم کر دیا ہے کہ یہ فلاں کے بارے میں، یا فلاں کے بارے میں، یا فلاں کے بارے میں. ہمارے بارے میں مطلب وہ کہتے تو نہیں ہیں، لیکن آپ فلاں پہ ڈال لیں آیات کو تو آپ کے لیے کیا رہ گیا. در حقیقت قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدی للناس بھی ہے اور ہدی للمتقین بھی ہے. دونوں الفاظ آئے ہیں قرآن میں. تو آپ اور میں تو انسانیت میں تو شامل ہیں نا. تو یہ مت سمجھیں کہ قرآن غیر کے لیے ہے. ہمیشہ قرآن کو اپنے لیے سمجھا کریں، اسی میں آپ کی بہتری ہے. یعنی دیکھیں قرآن کیا ہے، یہ ایک ہمیں زندگی دیتی ہے. آپ کو میں کہتا رہتا ہوں انسان بے جان ہے. اس میں جان آئے گی تب کہ جب یہ اللہ کے پیغام کو قبول کر لے گا، نبی کی دعوت کا جواب دے گا، تو اس میں جان، اس کی جان میں جان آ جائے گی. یہ اٹھ کھڑا ہوگا روحانی طور پہ. فاستقیموا الیہ واستغفروا. لیکن اگر یہ پیغمبر کی تعلیم کو نہ سنتا ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو اس کو مان لینا تو درکنار بات ہے. وہ تو نہیں ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سمجھ جو ہے وہ الٹی ہو گئی ہے. ہم اپنے آپ کو حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ ہم جدی پشتی زبانی کلامی مسلمان ہیں. اس میں آپ کو بھی اختلاف نہیں ہوگا. کلمے کی معنی کو ہم نے نہیں سمجھا، نہ سمجھنا چاہتے ہیں. بس وہ ایک رٹا رٹایا طوطا، جس طرح آپ طوطے کو ایک سکھا دیں نا تو وہ سمجھتا تو نہیں ہے. تو ہمیں یہ کلمہ شریف جو ہے یہ رٹایا گیا ہے. آپ دیکھ لینا، آپ کے جب کسی کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 2 سال کے 3 سال کے، جب وہ بولنے لگتے ہیں تو اکثر والدین ان کو اللہ کا نام سکھاتے ہیں اور کلمہ پڑھاتے ہیں، اور بعض صورتیں جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں. اور پھر فخراً جو ہے جب وہ کچھ یاد کر دیتا ہے تو فخراً جو ہے دوسروں کے سامنے بلواتے بھی ہیں. بچے ذرا سنانا سورہ فاتحہ، سنانا سورہ اخلاص، سنانا ذرا آیت الکرسی. تو وہ اپنی توتلی زبان میں بولتا ہے، بس
مہمان بھی خوش ہو جاتے ہیں، میزبان بھی خوش ہو جاتے ہیں. بس اس حد تک ہمارا تعلق ہے دین کے ساتھ، لفظی کلامی. اور یہ ہمارے دین کی، آپ کو میں حقیقت کہہ رہا ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی بات ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. آپ ان سے کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل پر کو قائم نہ کرو، اس پہ عمل نہ کرو. ہم نے، آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے، یعنی اس میں کچھ زیادہ مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. قرآن سے جس طرح ہم نے اپنا رخ موڑ لیا ہے، اور قرآن صرف کتاب تلاوت، کتاب ناظرہ، کتاب تجوید، کتاب حفظ، بس اتنی رہ گئی ہے. تو یہ ایک مطلب ایسی بات ہے کہ جو نامناسب ہے، نامناسب ہے. اور یہ ایسی بات ہے کہ آپ کو سراسر آپ گھاٹے میں جائیں گے. زندگی تو ایک یعنی زندگی تو ایک امتحان ہے. یہ امتحان تو آپ اس کو نہیں سمجھتے. تو جب امتحان کو آپ سیریس نہ لیں تو پھر فیل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، آزمائش ہے، امتحان ہے. نبلوکم، میں تمہیں آزما رہا ہوں، تمہاری آزمائش ہے. ہم نے اس کو آرام و آسائش کی جگہ سمجھ لیا ہے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اپنے دیکھیں، میں جو بات کر رہا ہوں تو اس میں میرا اور آپ کا کیا، یعنی مجھے کیا ملے گا، یعنی میں آپ سے کیا مانگ رہا ہوں اس کے عوض. لیکن چند نصیحت کی باتیں ہیں جو میری سمجھ میں آ رہی ہیں، آپ کو میں کہہ رہا ہوں، اور وہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے کہ دیکھو اے لوگو، ماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، تمہارا کیا بگڑ جاتا، تمہارا کیا نقصان ہو جاتا اگر تم صحیح ایمان. اب یہ کس کو کہہ رہے؟ یہ ہمیں کہہ رہے. ہم بھی تو یعنی صحیح ایمان نہیں ہے ہمارا، نہ یقین ہے. اور دیکھیں، عمل سے عمل پیدا ہوتا ہے یقین سے. یہ آپ کو میں کہہ بھی چکا ہوں اور کہتا بھی رہوں گا. ہمارے اعمال جو ہیں وہ قرآن کے مخالف ہیں، اور ہمارے اعمال یا کوششیں ہماری دنیا کے لیے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا کہ تم نے دنیا کمانی ہے. اور کامیاب انسان وہ ہے جس نے کم وقت میں زیادہ دنیا کما لی یا حاصل کر لی. ایسی تو بات نہیں ہے. اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. ابھی ہم نے پڑھا تھا گزشتہ اسباق میں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو اس دن یوم قیامت آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ لوگ کامیاب ہوں گے. اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو اس دھوکے میں آ گئے ہیں، ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ مجھے آپ بتائیں. اللہ کو کوئی نقصان ہوگا؟ معاذ اللہ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تو بے نیاز، غنی عن العالمین ہے، تمام جہان سے بے نیاز ہے. وہ تو اللہ ہے. اصل نقصان ہمارا ہے. اور میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہ اسی آیت پہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ماذا علیہم، ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ حقیقی ایمان لاتے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ. تو جو ابتدا میں آپ کو بات بتا رہا تھا وہ یہی تھی کہ انسان جب عاقل بالغ ہوتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک ظاہر کا راستہ، ایک باطن کا راستہ. تو اگر اس کا رخ ظاہر کی طرف ہو گیا، چاہے اس کی وجہ جو بھی ہو، دیکھیں اس کے پاس عقل ہے. اگر یہ گدھا ہوتا
تو پھر تو کوئی بات، یعنی یہ اس کی تو گدھے کی تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ عین سڑک کے بیچ میں بعض وقت دھرنا دے دیتے ہیں گدھے، ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ میں نے کہاں دھرنا دے دیا ہے، تو وہ تو گدھے ہیں، ہم تو گدھے نہیں ہیں، تو ہمیں سوچنا ہوگا۔ تو وہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں آپ جب عاقل بالغ ہو جاتے ہیں، کوئی آپ کو بتائے نہ بتائے، آپ کو خود سوچنا چاہیے۔ اپنے ماحول کو دیکھیں، ارد گرد آپ کی نشانیاں ہیں، اور دیکھیں یہ تمام سلسلے کو۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں فرمایا نا قرآن میں کہ یہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم لأولی الالباب، لآیات لأولی الالباب، جو عقل والے ہیں ان کے لیے بس یہ نشانیاں کافی ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، رات اور دن کا باری باری آتے جاتے رہنا، زمین آسمان، اوپر آسمان پہ نظر ڈالیں، نیچے زمین جو نعمتوں سے بھری ہوئی دنیا ہے۔ یہ نعمتیں تو کسی اور سیارے پہ نہیں ہیں، کسی اور سیارے پہ نہ پالک ہے، نہ کوئی اور ساگ ہے، نہ دالیں ہیں، نہ گیہوں ہے، نہ مکئی ہے، نہ پھل ہیں، نہ سبزیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس خاک ہی خاک ہے۔ اب چاند پہ وہ تو دیکھ کے آئے ہیں نا، تصویریں بھی ہیں، گڑھے گڑھے ہیں، اور آکسیجن بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ یہ زمین ہے جس پہ زندگی پائی جاتی ہے، اور زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہی مقصد ہم اس پہ سوچتے نہیں ہیں۔ یہ ایک الگ یعنی قابل افسوس بات ہے کہ زندگی کے مقصد کو ہم غور نہیں کرتے کہ زندگی ہے کس کے لیے۔ لیکن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں مختصر کہ سوچنا چاہیے۔ آپ جب عاقل بالغ ہو جاتے ہیں تو اب آپ پہ ذمہ داری آ جاتی ہے، ذمہ دار، آپ ثقلین میں سے ایک ہو جاتے ہیں۔ ثقلین یعنی دو ذمہ دار، اس زمین پہ دو ذمہ دار گروہ ہیں، جن و انس۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو نعمتوں کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو نعمت کو جھٹلاتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، نعمتوں کو جھٹلاتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں۔ لیکن یہ بات تو غلط ہے، یہ تو حقیقت کے خلاف ہے۔ آپ کو اپنا کام اس کائنات میں، اس دنیا میں اپنا کام معلوم کرنا چاہیے۔ آپ کو اللہ نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے یہ آپ کو سوال کرنا ہوگا۔ اگر آپ سوال نہیں کرتے تو آپ نے اپنے آپ کو الو بنا لیا، آپ بے وقوف بن گئے، آپ نے اپنے آپ کو بے وقوف سمجھ لیا، آپ سوال ہی نہیں کر رہے، کائنات میں آپ چل پھر رہے ہیں۔ وہ مجھے آیت یاد آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں کافروں کی چلت پھرت شہروں میں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ ابھی ہم اس کی پڑھ چکے ہیں کہ یہ کافر ادھر ادھر میں دیکھتا ہوں نا، مطلب میں سنتا ہوں تو بھئی میں ہر ملک کی میں نے سیر کی ہے، بس میری اب کوئی خواہش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر ملک کی سیر کرا دی ہے۔ مطلب یہ بڑا احساس سمجھ رہے ہیں، آپ نے سارا وقت ضائع کر دیا ادھر ادھر گھومنے میں، زمین میں، اس لیے تو آپ نہیں آئے تھے کہ ہوائی جہازوں میں بیٹھ کے آپ کبھی سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، کبھی بینکاک کے شعلے دیکھ کے آتے ہیں، کبھی کیا، اس لیے تو نہیں آئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دراصل جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ اس بات کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ رحمان میں تکرار سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بھی گنوائی ہیں،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آیت بار بار فرمائی ہے کہ تم پھر کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ کہ جن نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے آپ اس کو مس یوز کر رہے ہیں. زندگی کا تو ایک مقصد ہے لیکن زندگی کو آپ مس یوز کر رہے ہیں. آپ دنیا کی حرص میں پڑ گئے، اس نے آپ کو غفلت میں ڈال دیا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر یعنی زیادہ کی خواہش نے آپ کو غفلت میں ڈال دیا ہے. اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون. لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے. تو دیکھیں یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اس کا یہ مقصد نہیں ہے نہ آپ عربی دان ہیں نہ میں ہوں. ہمارا تو مشن یعنی مقصد آپ کے اور میرے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کچھ بیان کروں، آپ اس پر سوچیں. اگر آپ سوچتے نہیں ہیں یا سوچنا نہیں چاہتے تو پھر یہ وقت آپ کا ضائع ہو رہا ہے. روایتی طور پہ اگر آپ نے سن رہے ہیں اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں فائدہ لینا چاہیے. آپ پیاسے ہیں، پانی رکھا ہوا ہے، آپ پی نہیں رہے، آپ اس کو کبھی ادھر گلاس لے کے ادھر پھیرا رہے ہیں ادھر پھیرا رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے، تو پھر پانی کا فائدہ کیا ہے؟ انسان پیاسا ہے، اسے اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے. اس کی پیاس بجھاتی ہے اللہ کی یاد. اور اللہ کی یاد کیسے ہوگی؟ وہ اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ. یہ انسان کو بالکل پرسکون کر دیتا ہے. پیاس بجھ جاتی ہے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، دنیا کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، آخرت کی بھوک پیدا ہو جاتی ہے. قبر اچھی ہونے کی فکر بن جاتی ہے کہ میری قبر نہ جانے کیسی ہو. آؤ چلو اس کو قبر کو جنت کا باغیچہ بناتے ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھیں یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 39، اس میں جو انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے وہ بڑا نصیحت آموز ہے اور اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انداز دیکھیں آپ. وَمَا زَا عَلَيْهِمْ. ان کا کیا بگڑ جاتا، کیا نقصان ہو جاتا. مطلب ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے کہ اگر یہ اللہ پر خالص اللہ پر یقین کر لیں کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے اور میں نے تیاری کر کے اللہ کی آخرت کی طرف جانا ہے، اور یوم آخرت کے لیے تیاری کہ ایک دن ایسا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں گا یا کھڑی ہوں گی. تو اس دن آپ کیا جواب دو گے؟ تو یہ ہدایت جو نصیحت ہے یہ اس لیے آئی ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں اور اپنی زندگی کو اس کو آپ قیمتی بنا لیں. قیمتی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ پر ایمان یقین نہیں رکھتے، آپ کو میں نے بار بار یقین کا مطلب بتایا ہے، اسی کو ذہن میں رکھیں، پھر بھی بتا دوں گا. اور اگر یوم آخرت پر یقین نہیں ہے آپ کا تو یہ زندگی جو ہے یہ پھر ضائع ہو جائے گی، یہ قیمتی نہیں ہوگی. دیکھیں قیمتی کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، آپ کی کسی بچے کی شادی ہے، آپ پیرنٹ ہیں، والدین ہیں، آپ کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں گھر کے سامان کے لیے، یعنی اس بچی کے جو بھی شادی کی تیاری 20 لاکھ روپے ہیں. اب وہ 20 لاکھ روپے کو اب پیسے تو اس لیے ہیں کہ بھئی آپ کو ضرورت ہے، یا آپ مانگ لیتے ہیں کسی سے، ادھار لے لیتے ہیں، اپنے بھائی سے لے لیتے ہیں، کسی سے بھی لے لیتے ہیں، دادا آپ کا مالدار ہے دادا سے لے لیں، نانا سے لے لیتے ہیں، بہرحال 20 لاکھ روپے. اب وہ آپ کو دے دیتا ہے. چلے مثال کو ذرا صحیح بنا لیتے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے پیسے بیٹے کی شادی کے لیے، نانا جی، دادا جی، چاچا، ماموں یہ آپ کو 20 لاکھ روپے دے دیتے ہیں.
تو اب وہ پیسے جو ہیں آپ اس مقصد کے لیے نہیں استعمال کرتے، اور اس سے جو ہے اللے تللے یہ وہ، یعنی آپ اپنے لیے کپڑے خرید لیتے ہیں، بیگم صاحبہ جو ہے اپنے لیے کچھ زیورات بنا لیتی ہیں، جس کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتی۔ اب وہ شادی کا دن تو معین ہے، وہ آ رہا ہے، 6 مہینے کا وقت ہے مثال کے طور پہ، تو آپ لوگوں نے خود ہی ان پیسوں کو ادھر ادھر کر کے استعمال کر لیا۔ جس مقصد کے لیے پیسے دیے تھے نانا ابو نے، تو وہ تو آپ کا احساس ہی نہیں ہوا۔ آپ نے کہا یار چلو یہ تو ایک رقم ہے، اس سے ہم کچھ اپنے لیے کر لیتے ہیں، تو وغیرہ وغیرہ آپ نے ادھر ادھر استعمال کر لیا۔ اب یہاں تک کہ بیٹی کی شادی کی تاریخ آ گئی اور بارات کا دن ہے، نہ شادی کا جوڑا آپ نے لیا ہے، نہ کچھ لیا ہے، نہ کھانے کا کچھ ہے، بارات آ گئی آپ کے پاس اچانک، یعنی آپ بارات کا جو دن ہے، دیکھیں اس پہ مثالیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ بارات کا دن ہے، مہمان آئیں گے، انہوں نے آپ کو کہلوا بھی دیا ہے کہ ہم بھائی 500 مہمان ہوں گے اور دوپہر کے وقت ہم آئیں گے اور کھانا جو ہے آپ کے یہاں کھائیں گے۔ آپ اسے بھی جھٹلا دیتے ہیں کہ وہ دیکھ لیں گے، ہو جائے گا، کر لیں گے، تیاری ہو جائے گی، نہ بیگم کو فکر ہے، نہ بس آپ دونوں اپنے وہ 20 لاکھ روپے اڑانے میں لگے ہوئے۔ جس مقصد کے لیے نانا ابو نے پیسے دیے تھے وہ تو آپ نے ضائع کر دیے۔ تو وہ 500 جب لوگ آ جاتے ہیں تو وہ دوسرے شہر سے آتے ہیں، نہ ان کے ٹھہرنے کا کوئی انتظام ہے، ان کا پروگرام یہ ہے کہ بھئی رات کو ہم آپ کے یہاں ٹھہریں گے اور رات کا سفر جو ہے پھر دن کے وقت جو ہے کھانا کھا کے چلے جائیں گے۔ تو بس دن کا کھانا ہے، رات کو انہوں نے کھانا کھا کے آئے آپ کے یہاں آرام کے لیے، نہ اپنے جگہ کا کوئی نہ بستر، نہ جگہ، نہ گھر، نہ جگہ بارات کو بٹھانے کے لیے، نہ کھانے کے لیے ان کا انتظام کیا، نہ بچی کے لیے کوئی کپڑا لتا بنایا، نہ اس کو تیار کیا۔ بارات آئی اور ناراض ہو کے سب لوگ چلے گئے، کوئی بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، تو وہ ساری بارات جو ہے ویسی لوٹ گئی بغیر بچی کے۔ آپ یعنی یہ تو نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا یا آپ جھوٹا سمجھتے تھے بیٹی کی شادی کو۔ اسی طرح مثال ہے، دیکھیں ہم آخرت کی تیاری، ایک دن آنا ہے کہ آپ کو رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وہ دن ہم جھٹلا رہے ہیں، یوم آخرت کا وہ دن جس دن ہم نے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، عملی طور پہ اس کے لیے کوئی آپ تیاری نہیں کر رہے۔ جب تیاری نہیں کر رہے تو اس دن تو پھر آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا۔ پھر جو سرمایہ آپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، زندگی کا جو نعمتیں دی ہیں، تو اس کو تو آپ نے ادھر ادھر بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لو بھائی، بڑی اچھی جگہ ہے۔ ضرورت یعنی اپنی روحانی ضروریات پہ آپ نے آخرت کی نیت ہی نہیں بنائی، اس پر یقین ہی نہیں کیا، تو یہ بات تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو یہاں پہ روکتا ہوں اور اسی موضوع پہ انشاءاللہ بات کریں گے، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ان کا کیا بگڑ جاتا، کیا ہو جاتا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر یہ یقین کر لیتے اللہ پہ۔ میں ایمان کا معنی یہاں یقین کر رہا ہوں جو حقیقی معنی ہے، اصل میں ایمان باللہ کے ہم اس طریقے سے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان تو ہے،
یہ تو کوئی کافروں کو مخاطب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. بالکل آپ تو انکاری ہیں، آپ خود انکاری ہیں یوم آخرت سے. تو حقیقی ایمان دیکھیں آگے پیچھے مضمون اگر آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مومنوں کو ہدایات دے رہی ہیں. معاشرتی سورہ نساء ہے، معاشرتی زندگی کے احکامات ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے اور یوم آخرت پر یقین کر لیتے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما. اور اگر یہ لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور خدا ان کو خوب جانتا ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.